السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں زریں وائس چینل۔ زریں وائس چینل پہ میں حاضر ہوں ایک بہت ہی انوکھی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، جس کا عنوان ہے حاضر دماغ۔ ایک قاضی صاحب نے اپنے شاگردوں کا امتحان لینے کے لیے ان کے سامنے ایک مقدمہ رکھا اور ان کو اپنی رائے لکھنے کو کہا۔ مقدمہ یہ تھا: ایک شخص کے گھر مہمان آئے۔ اس نے ان کی خاطر مدارت کے لیے ملازم کو دودھ لینے بھیجا تاکہ مہمانوں کے لیے کھیر بنائی جا سکے۔ ملازم دودھ کا برتن سر پر رکھے آ رہا تھا کہ اوپر سے ایک چیل گزری جس کے پنجوں میں سانپ تھا۔ سانپ کے منہ سے زہر کے قطرے نکلے جو دودھ میں جا گرے۔ مہمانوں نے اس دودھ سے بنی کھیر کھائی تو سب ہلاک ہو گئے۔ اب بتاؤ اس کا قصوروار کون ہے؟ پہلے شاگرد نے یہ لکھا: یہ غلطی ملازم کی ہے، اسے برتن ڈھانپنا چاہیے تھا، لہٰذا مہمانوں کا قتل اس کے ذمے ہے، اسے سزا دی جائے گی۔ قاضی صاحب نے کہا: یہ بات درست ہے کہ ملازم کو برتن ڈھانپنا چاہیے تھا، لیکن یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے کہ اسے موت کی سزا دی جائے۔ دوسرے شاگرد نے لکھا: اصل جرم گھر کے مالک کا ہے، اسے پہلے خود کھیر چکھنی چاہیے تھی، پھر مہمانوں کو پیش کرنی چاہیے تھی۔ قاضی صاحب نے یہ جواز بھی مسترد کر دیا۔ تیسرے نے لکھا: یہ ایک اتفاقی واقعہ ہے، مہمانوں کی تقدیر میں مرنا لکھا تھا، اس میں کسی کو سزاوار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ قاضی صاحب نے کہا: یہ کسی جج کی سوچ نہیں ہونی چاہیے، جج اگر مقدمات تقدیر پر ڈال دے گا تو انصاف کون کرے گا؟ چوتھے نے کہا: سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ سارا منظر کس نے دیکھا کہ چیل کے پنجوں میں سانپ ہے؟ کس نے سانپ کے منہ سے زہر نکلتا دیکھا؟ اگر اس منظر کا گواہ ملازم ہے تو وہ مجرم ہے، اگر گواہ مالک ہے تو وہ مجرم ہے، اور اگر گواہ کوئی نہیں تو جس نے یہ کہانی گھڑی ہے وہ قاتل ہے۔ قاضی صاحب نے اپنے چوتھے شاگرد کو شاباش دی اور صرف اسے قاضی کے منصب کا اہل قرار دیا۔ تو کیسی لگی آپ کو میری یہ کہانی؟ اگلی کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ بھی بہت ہی دلچسپ کہانی ہے۔ اس کا عنوان ہے لٹیرے، بکرا اور مسافر۔ گاؤں سے شہر جانے والی واحد سڑک پر ایک پرانی جھونپڑی نما سرائے تھی جس کا مالک ایک غریب آدمی تھا۔ سڑک پر سفر کرنے والے لوگ اکثر اس سرائے میں ٹھہر جاتے تھے۔ کچھ عرصے سے لوگوں نے اس سڑک پر سفر کرنا کم کر دیا تھا۔ اس کی وجہ وہ لٹیرے تھے جو گھات لگا کر مسافروں کو لوٹ لیتے تھے۔ سرائے کا مالک بہت پریشان تھا۔ گاؤں میں بھی خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ انہی دنوں ایک مسافر گاؤں آیا جس کے ساتھ اس کا بکرا بھی تھا۔ اس نے گاؤں والوں کو پریشان دیکھا تو ان کی مدد کرنے کی ٹھانی۔ ایک رات گاؤں میں گزار کر اگلے دن وہ شہر کی طرف چل پڑا۔ اس نے بکرے کو کندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ کچھ لوگ درخت کے پیچھے سے اسے دیکھ رہے تھے۔ جو ہی وہ سرائے سے کچھ آگے نکلا، اسے محسوس ہوا کہ کچھ لوگ اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ وہ چوکنا ہو گیا۔ وہ لٹیرے تھے جو تیزی سے مسافر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مسافر بھی بے خبر نہیں تھا۔ اس نے بکرے کو زمین پر چھوڑا اور بھاگ کھڑا ہوا، لیکن کچھ دور جا کر رک گیا۔ لٹیروں نے ایک زوردار قہقہا لگایا اور بکرے کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے۔ بکرا 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹا اور سر جھکا کر تیزی سے ایک لٹیرے کے پیٹ میں ٹکر ماری۔ وہ الٹ کر گرا اور چیخنے لگا۔ دوسرے لٹیرے نے بکرے کی طرف دوڑ لگائی، لیکن بکرے نے اسے بھی ہاک چٹا دی۔ لٹیرے اٹھ کر بھاگنا چاہتے تھے، لیکن بکرے نے مار مار کر ان کا برا حال کر دیا۔ لٹیرے تکلیف کی شدت سے بے حال ہو رہے تھے۔ ان کا یہ حال دیکھ کر مسافر نے لٹیروں کو مخاطب کر کے کہا: اگر تم لوگ لوٹ مار سے باز آنے کا وعدہ کرو تو میں اس بکرے کو واپس بلا لوں گا، ورنہ یہ خود ہی تم لوگوں سے حساب بے باک کر لے گا۔ لٹیرے زور زور سے توبہ کرنے لگے کہ آئندہ کسی مسافر کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس طرح مسافر کی عقل مندی سے گاؤں والوں کا سکون بھی لوٹ آیا تھا۔ جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔